ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک ایسی کائنات جو ام، بالکل خاموش ہے، کوئی زندگی نہیں، کوئی آواز نہیں، بس ایک ازلی سکوت۔ اور پھر اس لامحدود خلا میں ایک نیلے سیارے پر ایک کہانی شروع ہونے والی تھی۔ آج ہم جن ذرائع کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں وہ ہمیں اسی کہانی کی طرف لے جاتے ہیں۔ انسانیت کی شروعات، اس کی پہلی آزمائش اور رحمت کے تصور کی داستان۔ یہ سب ایک اعلان سے شروع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے ایک منصوبے سے آگاہ کیا۔ تو چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں، یہ سب آخر شروع کیسے ہوا؟ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف کوئی پرانی داستان نہیں ہے۔ یہ جو ماخذ ہمارے پاس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ دراصل انسانی نفسیات اور وجود کا ایک بلو پرنٹ ہے۔ اچھا۔ اسی ایک واقعہ میں انسان کے آپریٹنگ سسٹم کی بنیاد رکھی گئی۔ اطاعت کیا ہے، تکبر کسے کہتے ہیں، غلطی کا امکان، اور پھر معافی کا راستہ۔ اور وہ جو پہلی گفتگو ہوئی تھی اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان؟ جی، وہی اس پورے منصوبے کا سٹیج سیٹ کرتی ہے۔ تو پھر اسی گفتگو سے شروع کرتے ہیں۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کر کے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ بہت بڑا اعلان تھا۔ جی، اور فرشتوں کا جو رد عمل تھا وہ کوئی بغاوت والا نہیں تھا، بلکہ حیرت اور شاید تھوڑی تشویش پر مبنی تھا۔ ہاں، ایک سوال تھا ان کے ذہن میں۔ انہوں نے بہت ادب سے پوچھا، کیا آپ زمین پر ایسی مخلوق بھیجیں گے جو وہاں فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی؟ جبکہ ہم کو ہر وقت آپ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں۔ بالکل۔ یہاں جو بات بہت دلچسپ ہے وہ یہ کہ فرشتے ڈیٹا کی بنیاد پر بات کر رہے تھے۔ ڈیٹا؟ کیسا ڈیٹا؟ شاید ان کے پاس جنات کا تجربہ تھا، جو ان کا ڈیٹا سیٹ تھا، جنہوں نے زمین پر فساد کیا تھا۔ تو ان کا سوال ایک طرح کی رسک اسیسمنٹ تھی۔ اچھا، یعنی وہ اپنے محدود تجربے کی بنیاد پر نتیجہ اخذ کر رہے تھے۔ جی بالکل، جیسا ہم آج کل کرتے ہیں، اپنے محدود علم کی بنیاد پر مستقبل کے بارے میں بڑے بڑے خدشات ظاہر کر دیتے۔ اور اللہ کا جواب اسی محدود سوچ کی نفی کرتا ہے۔ بہت ہی مختصر اور دو ٹوک جواب تھا۔ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بس اس ایک جملے نے جیسے پوری بحث کو سمیٹ دیا۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ جی، کیونکہ یہ جواب انہیں بتا رہا تھا کہ اصل منصوبہ ان کے ڈیٹا سیٹ سے کہیں بڑا اور گہرا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اس نئی مخلوق کا مقصد صرف عبادت کرنا نہیں، بلکہ کچھ ایسا ہے جو فرشتوں کے دائرہ علم سے باہر ہے۔ یعنی اختیار، آزمائش۔ جی، اور ارادے کا عنصر۔ یہ چیزیں فرشتوں کی فطرت میں نہیں ہیں۔ تو ایک طرف تو فرشتوں کو یہ بتا دیا گیا کہ ان کا علم محدود ہے، اور پھر فوراً ہی اللہ نے اس تخلیق کا عملی مظاہرہ شروع کر دیا جس کی حکمت وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ بالکل، یہ شو ڈونٹ ٹیل کی بہترین مثال ہے۔ ذرائع میں مٹی لانے کا واقعہ بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ جب مختلف فرشتوں کو حکم ہوا تو زمین نے فریاد کی، ہاں، کہ مجھ سے ایسی مخلوق نہ بنائی جائے جو گناہ کرے۔ لیکن پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام گئے اور انہوں نے زمین کی فریاد پر اللہ کے حکم کو ترجیح دی۔ وہ مٹی لے آئے۔ اور یہاں ہمیں اطاعت کا عملی مظاہرہ نظر آتا ہے۔ انہوں نے کسی بہانے یا دلیل کے بغیر حکم کی تعمیل کی۔ اچھا، یہ تو میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا کہ ان کی اسی فرما برداری کا انعام کیا ملا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اللہ نے انہیں روح قبض کرنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ جی، یعنی جس نے زندگی کی بنیاد رکھنے میں مدد کی، اسی کو زندگی ختم کرنے کی ذمہ داری بھی مل گئی۔ یہ تو کمال کا وروداواس، یعنی پیراڈاکس۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ یہ شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زندگی اور موت ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں، اور دونوں پر اختیار صرف اللہ کا ہے۔ بالکل، جس نے حکم کی تعمیل میں زندگی کی بنیاد رکھی، وہی حکم کی تعمیل میں زندگی واپس لے گا۔ اس میں ایک دائرہ مکمل ہوتا نظر آتا ہے۔ پھر اس مٹی کو مختلف مراحل سے گزارا گیا اور آدم علیہ السلام کا پیکر تیار ہوا، اور جب اس میں روح پھونکی گئی، کہتے ہیں کہ جیسے ہی روح ناک تک پہنچی انہیں چھینک آئی، اور زبان سے بے اختیار پہلا جملہ نکلا، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ انسان کی فیکٹری سیٹنگ کو ظاہر کرتا ہے۔ وجود ملتے ہی پہلا احساس اور پہلا اظہار تشکر کا تھا۔ کہ انسان کی اصل فطرت میں شکر گزاری ہے۔ جی۔ اور دوسری اہم بات اس تخلیق میں یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے۔ اس کا جسم مادی ہے، زمین کے مٹی سے، لیکن اس کی روح، اس کا شعور براہ راست اللہ کے حکم سے آیا
ایک غیر مادی عنصر ہے۔ اور اسی لیے وہ ہمیشہ مادی اور روحانی دنیا کے درمیان ایک کشمکش میں رہتا ہے۔ بالکل۔ تو آدم کی تخلیق ہو گئی، انہیں علم بھی عطا ہو گیا، لیکن ابھی تک وہ خلیفہ تو ثابت نہیں ہوئے تھے۔ کیا یہی وہ لمحہ تھا جہاں ان کی فضیلت کو عملی طور پہ سب پر ظاہر کرنا مقصود تھا؟ وہ سجدے والا حکم؟ جی بالکل۔ اب اسٹیج تیار تھا پہلی اور سب سے بڑی آزمائش کے لیے۔ اور یہ صرف آدم کی آزمائش نہیں تھی، یہ تمام حاضر مخلوقات کی آزمائش تھی۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے فوراً حکم مانا، سوائے ایک کے، ابلیس۔ جو اصل میں ایک جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ جی، لیکن اپنی شدید عبادت کی وجہ سے اس نے فرشتوں میں ایک بہت اونچا مقام حاصل کر لیا تھا۔ اور اس کا انکار کسی غلط فہمی پر نہیں تھا، اس نے باقاعدہ دلیل پیش کی۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہ بہت عجیب منطق ہے نا؟ لیکن یہ عجیب منطق آج ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ ابلیس کی دلیل آج کی آئیڈینٹی پولیٹکس کی طرح ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ کہہ رہا تھا میری شناخت آگ ہے، اس کی مٹی ہے، لہٰذا میں بہتر ہوں۔ اس نے اپنی ذات، اپنے مادی وجود کو خالق کے حکم سے اوپر رکھ دیا۔ اس نے فضیلت کا معیار اپنی اصل کو بنا لیا، نہ کہ اللہ کی اطاعت کو۔ یہی تکبر کی تعریف ہے، حق کو جاننے کے بعد اسے اپنی بڑائی کی وجہ سے رد کر دینا۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، لیکن کیا سننے والوں کے ذہن میں یہ سوال نہیں آئے گا کہ ہزاروں سال کی عبادت ایک لمحے کی نافرمانی سے کیسے ضائع ہو سکتی ہے؟ مطلب اس ایک نہیں کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں تھی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی عام نافرمانی نہیں تھی، یہ اللہ کی حکمت اور انصاف پر براہ راست حملہ تھا۔ ابلیس نے صرف سجدے سے انکار نہیں کیا، اس نے یہ کہا کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ اس نے خالق کے علم پر اپنے علم کو ترجیح دی۔ یہ ایک اصول کی بغاوت تھی۔ تو اس کی ساری عبادت بے معنی ہو گئی؟ جی، کیونکہ عبادت کا مقصد ہی خود کو اللہ کے سامنے جھکانا ہوتا ہے، اور وہ اسی بنیادی اصول سے منحرف ہو گیا۔ اور پھر اس نے مہلت مانگ لی اور انسان کو گمراہ کرنے کا چیلنج دیا۔ جی، جس پر اللہ نے فرمایا کہ میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو تکبر کی وجہ سے ابلیس ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس کے بعد کہانی آدم علیہ السلام کی طرف واپس آتی ہے۔ انہیں جنت میں ٹھہرایا گیا، ہر طرح کی نعمتیں تھیں، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ انہیں ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی تھی، رفاقت کی، تنہائی۔ اور یہ بھی انسانی فطرت کا ایک بنیادی پہلو ہے۔ انسان ایک سماجی مخلوق ہے، اسے کمپینین شپ یعنی ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ نے آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یوں انسانی جوڑے اور خاندان کے ادارے کا آغاز ہوا۔ انہیں جنت میں مکمل آزادی دی گئی، بس ایک چھوٹی سی پابندی کے ساتھ۔ ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ اس کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سب کچھ حلال، بس ایک چیز سے روکا گیا۔ اور یہ آزمائش کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ جی، یہ آزاد مرضی یعنی فری ول کی پہلی عملی آزمائش تھی۔ اگر کوئی پابندی نہ ہو، کوئی انتخاب نہ ہو، تو اختیار کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ تو یہ درخت دراصل ایک حد تھی، ایک باؤنڈری۔ بالکل۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا انسان دی گئی آزادی کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرتا ہے یا نہیں۔ اور یہیں پر ابلیس، جو موقع کی تلاش میں تھا، دوبارہ کہانی میں داخل ہوتا ہے۔ اس نے انہیں بہکانا شروع کیا، اور اس نے ان کی سب سے گہری خواہش کو نشانہ بنایا۔ ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش۔ جی، اس نے کہا کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہو گے۔ اس نے جھوٹی قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یعنی اس کا طریقہ واردات وہی ہے؟ ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ وہ انسان کی کمزوریوں اور جائز خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے کا لالچ دیتا ہے۔ جیسے طاقت کی خواہش؟ بالکل، یہ انسان میں فطری طور پر موجود ہیں۔ ابلیس نے اسی کو ایکسپلائٹ کیا۔ اس نے انہیں یہ باور کرایا کہ اللہ نے یہ پابندی اس لیے لگائی ہے تاکہ وہ ترقی نہ کر سکیں۔ اس نے اللہ کی نیت پر شک پیدا کروا دیا۔ جی، اور آخرکار وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے وہ پھل چکھ لیا۔ لیکن پھل کھاتے ہی جو ہوا وہ ابلیس کے رد عمل سے بالکل مختلف تھا۔ بالکل مختلف۔ ذرائع کے مطابق انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، ان پر شرمندگی اور ندامت طاری ہو گئی۔ انہوں نے اپنی غلطی پر تکبر نہیں کیا، نہ ہی اس کا الزام ابلیس پر ڈالا۔ یہی وہ فیصلہ کن موڑ ہے جو ادمیت اور ابلیسیت میں فرق کرتا ہے۔ گمراہ کیا۔
اور جب آدم و حوا سے بھول ہوئی تو وہ فوراً اپنے اندر جھانکے، انہوں نے ذمہ داری قبول کی۔ یہی انسانیت کی عظمت ہے۔ غلطی کرنا انسان ہونے کا حصہ ہے، لیکن غلطی کو تسلیم کر کے رجوع کرنا خلیفہ ہونے کی نشانی ہے۔ اور انہوں نے جو دعا کی وہ آج بھی توبہ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس میں کتنی عاجزی ہے۔ اس دعا کی خوبصورتی اس کے مکمل اعتراف میں ہے۔ اس میں کوئی اگر مگر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی الزام تراشی نہیں۔ صرف اپنی غلطی کا اقرار اور اللہ کی رحمت پر مکمل یقین۔ یہی سچی توبہ کی تعریف ہے، اور اللہ نے جو بے حد رحم کرنے والا ہے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ توبہ تو قبول ہو گئی، لیکن اس بھول کا ایک نتیجہ تھا، انہیں جنت سے زمین پر اتار دیا گیا، جی، جہاں سے اس کہانی کا آغاز ہوا تھا۔ لیکن یہ سزا نہیں تھی، بلکہ اس منصوبے کی تکمیل تھی جس کا اعلان فرشتوں کے سامنے ہوا تھا، یعنی زمین پر خلافت کا قیام۔ بالکل، جنت کا وہ واقعہ ایک طرح کا ٹریننگ سیشن یا اورینٹیشن تھا۔ اچھا، انہیں دشمن کی پہچان کروا دی گئی، اس کے حملے کا طریقہ بتا دیا گیا، اپنی کمزوری سے آگاہ کر دیا گیا، اور پھر گرنے کے بعد اٹھنے کا طریقہ بھی سکھا دیا گیا۔ تو اب وہ زمین پر خلافت کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار تھے۔ جی، تو اگر ہم اس پوری کہانی کو سمیٹیں تو یہ صرف تخلیق کا قصہ نہیں ہے، یہ اطاعت کی آزمائش، تکبر کی ناکامی، انسانی بھول چوک اور پھر سچی ندامت کے ذریعے رحمت حاصل کرنے کا ایک مکمل سائیکل ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان فرشتہ نہیں ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اور یہی اس کا مرکزی پیغام ہے۔ یہ مایوسی کی نہیں، امید کی کہانی ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ یعنی انسان کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو اور اس سے کتنی ہی بڑی غلطی کیوں نہ ہو جائے، سچی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ گرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا گر کر اٹھنے سے انکار کرنا ہے۔ آدم گرے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی بنے، اور ابلیس گرا اور اکڑا رہا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کہانی میں تکبر کی وجہ سے ایک عبادت گزار ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اور ایک خطا کے بعد ندامت نے انسان کو نبوت کے درجے پر قائم رکھا۔ آج کی دنیا میں جب ہم اپنی غلطیوں کا سامنا کرتے ہیں، چاہے وہ ذاتی زندگی میں ہوں یا پیشہ ورانہ، ہمارا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ آدم والا یا ابلیس والا؟